السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حارث حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد سے گزرا، مسجد کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بات چیت میں مشغول تھے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ کو اس کی خبر دی تو فرمایا کیا لوگ یہ حرکت کرنے لگے؟ میں بولا ہاں۔ فرمایا آگاہ رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قریب فتنے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان سے رہائی کی سبیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں کی خبریں اور پچھلوں کی خبریں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے، قرآن بیکار نہیں، غیر درست نہیں۔ جو ظالم اسے چھوڑے گا اللہ اس کے ٹکڑے اڑا دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خیالات بگڑتے نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی۔ قرآن سے خیالات بگڑتے نہیں، اس جملے کا معنی شارحین حدیث نے بیان فرمایا کہ قرآن کو کوئی بدلنے والا بدل نہیں سکے گا، قرآن میں کسی قسم کا خلط ملط نہیں کر سکے گا، اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خیالات بگڑتے نہیں، یعنی کوئی اسے بگاڑ نہیں سکے گا، رد و بدل نہیں کر سکے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے، اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، دنیا کی کسی مخلوق کا کلام قرآن سے مل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے ساتھ دوسرے کلاموں کو، انسانوں یا مخلوق کے کلاموں کو ملا دیا جائے تو مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن الگ ہو جائے گا اور دوسروں کا کلام الگ ہو جائے گا، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور فرمایا قرآن وہ ہے جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھنے سے بھی اس قرآن کے مضامین کبھی ختم نہیں ہوتے۔ علماء بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار انہیں عجیب لطف محسوس ہوتا ہے، اور قرآن کے عجائبات سے ان کو سیری حاصل نہیں ہوتی۔ اور فرمایا قرآن وہ ہے جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی بھی کلام کتنا خوبصورت کلام کیوں نہ ہو، لیکن ایک بار، دو بار، تین بار اگر پڑھ لیا جائے تو پھر اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اس کو پڑھنے کا جی نہیں چاہتا۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ جسے بار بار پڑھا جاتا ہے اور ہر بار نیا لطف محسوس ہوتا ہے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور قرآن وہ ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ یہ قرآن وہی ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو صلاحیت اور بھلائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ حضرات گرامی، اس جملے میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ بازار اوقاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے تو جناتوں نے قرآن سن لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو جناتوں نے سنا اور اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں قرآن وہ ہے کہ من قال بھی صدقہ، جو قرآن کا قائل ہوا وہ سچا ہے، اور جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس پر فیصلہ کرے گا منصف ہوگا۔ قرآن کے مطابق جو فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اس کا فیصلہ انصاف کے خلاف نہیں ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ اس حدیث پاک کو ترمذی نے روایت کیا ہے، اور دارمی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، یعنی ترمذی شریف میں اور دارمی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن الحارث قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به
من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقیم رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرات گرامی، پیچھے حضرت حارث علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں آئے، حالانکہ اس وقت اور بھی صحابہ موجود تھے، لیکن حضرت حارث نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتخاب فرمایا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ حضرت علی دروازہ شہر نبوت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت حارث حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا، اے علی شیر خدا امیر المومنین، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ حرکت کی ہے؟ کہا ہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قریب فتنے ہوں گے، اور میں فرماتے ہیں فتنے سے مراد یہاں پر صحابہ کرام کے درمیان جو مخاصمات و مشاجرات ہوئی، جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ مراد ہیں۔ اور مسجد میں بات کرنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ جب لوگ مسجدوں میں باتیں کرنے لگیں، دنیا کی باتیں کرنے لگیں، تو فتنوں کا ظہور ہونے لگے گا اور فتنے ہونے لگیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پوری حدیث کریمہ آپ حضرات نے سماعت کی اور مفہوم بھی واضح ہے، لہذا مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے مطابق فیصلے کرنے، قرآن کے فیصلوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔